السلام علیکم، میں ہوں محمد حماد۔ ایکسلا فیاض خان کی رپورٹ۔ پنجابی پختون اتحاد پاکستان کے اجلاس میں ملی اور قومی یکجہتی اور اتفاق اور اتحاد کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ وی او پنجابی اتحاد پاکستان کی مرکزی مجلس عاملہ سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے ملی اور قومی یکجہتی کے لیے اپنا بھرپور کردار جاری رکھنے کے عزم کا ارادہ کیا ہے۔ تنظیم کے مرکزی چیئرمین حاجی قدیم خان اور حاجی فردوس خان کی میزبانی میں پنجابی پختون اتحاد پاکستان کی مرکزی مجلس عامہ کا اجلاس منعقد ہوا، جس سے خطاب کرتے ہوئے پنجابی پختون اتحاد کے مرکزی چیئرمین حاجی قدیم خان نے کہا کہ ملی یکجہتی کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ قوموں کا عروج اتحاد سے وابستہ ہوتا ہے، مذہبی، ملسکی، لسانی، قومیت اور سیاسی تعصب۔ قدیم خان نے کہا کہ 2012 میں پنجابی پختون اتحاد کی بنیاد رکھی گئی، جس کے بنیادی مقاصد میں اتحاد و یکجہتی، مظلوم کی مدد، غابہ اور ویلفیئر بھائیوں کے درمیان رنجشوں کا خاتمہ ہے۔ ہماری تنظیم ہر سبت و فکر کے افراد کا ایک ایسا گھر ہے جو قوت و بھاری چارے کی فضا قائم رکھیں گے۔ اگر کسی مظلوم کی مدد کرنا اور انصاف کی فراہمی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا، غریبوں کی مدد کرنا غلط ہے، تو ہم یہ کرتے رہیں گے، کیونکہ راستہ ہم کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے، اور یہی کامیابی کا وہ روشن راستہ ہے جو ہمیں کامران کرتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پنجابی پختون اتحاد یونین کونسل وارڈ اور محلے کی سطح پر کمیٹیاں بنائیں گی جو بنیادی مسائل کے حل کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گی۔ تعلیم، صحت اور قانونی معاونت کی حوالے سے ہم ہر طرح کے اقدامات اٹھائیں گے۔ جرگوں کے ذریعے مسائلتی کردار ادا کر کے ہم نے قبل ازیں بھی خاندانی دشمنیوں اور رنجشوں کا خاتمہ کیا، جو آئندہ بھی جاری رکھیں گے۔ تھانہ پنڈگئی پولیس کی فوراً کارروائی۔ 11 سالہ بچی سے اجتماعی زیادتی کرنے والے تینوں ملزم 24 گھنٹوں کے اندر گرفتار۔ ملزمہ مسمہ رحیہ بی بی، وکٹم مسمہ سی بی مویشی دیکھنے کے بہانے مویشی فارم لے گئی، جہاں پر پہلے سے موجود ملزمان غلام فرید، اللہ خان وارث علی عرف فوجی نے مسمہ صبح کی اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ مدعی مقدمہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اٹک سید خالد بدہمی نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ ایس ایچ او تھانہ پنڈگئی کو ملزمان کی گرفتاری کا ٹاسک دیا۔ ایس ایچ او تھانہ نے یہ بھی بتایا غفراز احمد نے اپنی ٹیم کے ہمراہ فوری کارروائی کرتے ہوئے 11 سالہ بچی زیادتی کرنے والے ملزمان وارث علی عرف فوجی اللہ رکھا اور غلام فرید کو 24 گھنٹوں کے اندر گرفتار کر لیا۔ متاثرہ بچی کا میڈیکل ٹیسٹ بھی کروایا گیا، جبکہ ڈی این اے ٹیسٹ کی تحریک جاری ہے۔ ملزمان کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چلان عدالت کر کے کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ایس ایچ او اور اس موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اٹک سید خالد کا کہنا تھا کہ اٹک پولیس خواتین اور بچوں پر تشدد، زیادتی اور جنسی استحصال کرنے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ ایسے واقعات میں ملوث ملزمان کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ اسی خبر شامل کرتے ہیں علی پور سے، جہاں پر ڈی ایس پی ٹریفک مظفر گڑھ ریاض بخاری نے علی پور کا دورہ کیا، انجمن تاجران، ٹرانسپورٹرز اور بھٹا مالکان سے میٹنگ کی۔ وی او مرکز صدر انجم تاجران شیخ رمضان قریشی اور سرپرست اعلیٰ نواب آصف شیراز نے ڈی ایس پی ٹریفک کو بتایا کہ اندرون شہر میں ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا ہے، جس سے شہری اذیت میں مبتلا ہیں۔ ریاض بخاری نے ٹریفک انچارج علی پور رزاق گجر کو وارڈنز کی ڈیوٹی لگانے کا حکم دیا۔ ٹرانسپورٹر نے غیر ضروری چالان کی شکایت کی۔ تمام تر اسٹریٹ ہولڈرز کے تحفظات سن کر ڈی ایس پی ٹریفک ریاض بخاری نے کہا کہ ٹریفک پولیس کے اہلکار دن رات اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، کام نہ کرنے والے اور کرپٹ اہلکاروں کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وارڈن کو ہدایت کی گئی ہے کہ شہریوں سے یہ رویہ بہتر کریں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 23 دسمبر سے علی پور میں کام نہ کرنے والے کرپٹ اہلکاروں کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور ڈرائیونگ ٹیسٹ کا آغاز کر دیا جائے گا، جس سے علی پور کے لوگوں کو لائسنس کے حصول کے لیے مظفر گڑھ کا سفر نہیں کرنا پڑے گا۔ بھٹا مالکان سے بات کرتے ہوئے کہا گیا کہ اسموگ کے پیش نظر حکومت نے بھٹا فیکٹریاں بند کر دی ہیں۔ اسموگ کی روک تھام کے لیے بھٹا مالکان اور ٹرانسپورٹر کے ساتھ مل کر حکمت عملی طے کی جائے گی۔ ٹرانسپورٹر سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دھند کے باعث فوگ لائٹنگز کا استعمال یقینی بنائیں گے اور ساتھ ہی کم عمر کے بچوں کو موٹر سائیکل چلانے نہ دی جائے۔ جاڑناوالا بے نظیر پارک اسلام پور نامعلوم نوجوان قتل، ریسکیو 11/22 نے اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ کر لاش کو پولیس کے سپرد کر دیا۔ اعلیٰ قتل بھی لاش کے پاس سے برآمد مقتول کی شناخت نہیں ہو سکی۔ جاڑناوالا تھانہ سٹی کے علاقے میں 18 سالہ نوجوان کو قتل کر کے لاش پاش میں پھینک دی گئی۔
یہ اڑنے والا مقتول عثمان جمشید ٹاؤن کی رہائشی بتایا جاتا ہے۔ ریسکیو جڑانوالا پولیس نے مقتول کی نقش قبضے میں کر کے پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دی ہے۔ جڑانوالا قتل کی وجوہات تاحال سامنے نہیں آ سکیں، لیکن پولیس ذرائع کے مطابق اطلاع ملتے ہی کرائم سین یونٹ ریسکیو پولیس تھانہ سٹی موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے مقتول کی لاش کے قریب آلہ قتل برآمد کر لیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق مقتول کی کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ شرکیہ موجودہ حکمران اتنے ظلم کریں جتنے وہ برداشت کر سکیں۔ پی ڈی ایم کے جلسے کو لاہور میں شرکت کو روکنے کے لیے مجھ سمیت میرے ساتھیوں پر ناجائز مقدمات بنا کر گرفتاریاں کی جا رہی ہیں۔ احمد پوش شرکیہ ثابت رکن قومی اسمبلی مخدوم سعید علی حسن نے عبوری ضمانت کروانے کے بعد عدالت میں آواز نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 13 دسمبر پر پی ڈی ایم کا جلسے پر ہر صورت میں ہوگا۔ تحصیل احمد پور شرکیہ سے ایک بڑا قافلہ شرکت کرے گا۔ حکومت جتنی مرضی اقدامات درج کرے، میں ہر صورت میں ساتھیوں سمیت لاہور شرکت کروں گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پولیس کی بھاری نفری میں میری غیر موجودگی میں میری رہائش گاہ میں داخل ہو گئی اور گھر میں موجود افراد کو پکڑ کر لے گئی۔ اس کے علاوہ تقریباً 30 سے 40 میرے ساتھیوں کے گھر پر پولیس نے ریڈ کیا اور انہیں بھی گرفتار کر کے نامعلوم جگہ پر لے کے جا رہے ہیں۔ حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں، عمرانی حکومت ختم ہونے والی ہے۔ پی ڈی ایم کا لاہور جلسے حکمرانوں کو لے ڈوبے گی۔ سانگلہ ہل تھانہ صدر سانگلہ ہل کے نئے آنے والے ایس ایچ او شبیر احمد گجر نے آتے ہی قبضہ مافیا کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی تھانے میں آنے والے ہر مسائل کو انصاف ملے گا۔ سفارشی اور ٹاورڈ مافیا کے تھانے کا گیٹ بند رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ چور ڈکیت میرا علاقہ چھوڑ دیں ورنہ ان کے خلاف بہت سختی سے نمٹا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہر مظلوم کی آواز بنوں گا۔ میرے مشن میں شامل ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا سلوک کروں، چاہے وہ غریب آدمی ہو یا بزنس مین، میرے لیے سب ایک جیسے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو۔ انہوں نے آواز نیوم کے نمائندے شرافت گنج چڈر سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میرے تھانے کے پولیس جوان ہر قوم عوام کی انصاف کی فراہمی یقینی بنائیں گے، اسلحے کی نمائش نہیں کرنے دوں گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ منشیات فروشوں اور ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ منشیات فروش چوروں اور ڈکیتوں کو کسی بھی قسم کی کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ رپورٹر شرافت گنج چڈر، ڈسٹرکٹ رپورٹر آواز نیوز، لنکنا صاحب۔ حقیقت میں انڈوں کی ڈبل سینچری، چکن کی قیمت بھی عام عوام کی پہنچ سے بہت دور، جبکہ کرشنگ سیزن کی وجہ سے چینی کی قیمتوں میں نمایاں کمی۔ تفصیلات کے مطابق حکومت کی غلط پالیسیوں سے گزشتہ ماہ برآمد کی گئی چینی، جو اس وقت وافر مقدار میں گوداموں میں موجود ہے، دکانداروں کو 4200 روپے میں نہ صرف فروخت کی جا رہی ہے بلکہ اس سے پہلے صفوف نما چینی کو 84 روپیز کلو فروخت کرنے کا بھی کہا جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف کرشنگ سیزن کی وجہ سے اس وقت 50 کلو توڑے کی قیمت نمایاں کمی کے بعد 3750 روپے ہول سیل میں، جبکہ مارکیٹ میں 80 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے۔ جبکہ اس وقت شہر میں پولٹری انڈے ڈبل سینچری پر پہنچ چکے ہیں۔ نون لیگ کے دور میں چکن کی قیمتوں میں اضافے کا الزام حمزہ شہباز شریف پر لگانے والوں کے دور حکومت میں بھی چکن بلند ترین قیمت 400 کے لگ بھگ فروخت ہو رہا ہے۔ عوامی اور شہری حلقوں نے انتظامیہ سے اشیاء کے علاقے میں ترکی میں موجود آیا صوفیہ مسجد کی طرز پر دلکش مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ مسجد 5 سال کی قلیل مدت میں مکمل ہوئی۔ مسجد تعمیر کے آخری مراحل میں پہنچ گئی ہے۔ پنڈی بھٹیا سے ناصر عباس ارائیں کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ گلشن رانا محمد ارشد زاہد کا ٹرانسفر پر تقریب کا انعقاد۔ ڈسٹرکٹ پولیس افسر کپتان ریٹائرڈ مستر فیروز کی جانب سے ٹرانسفر ہو کر جانے والے ایس پی او سٹی گلشن رانا محمد ارشد زاہد کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ الوداعی تقریب میں ایس ڈی پی اوز نے شرکت کی۔ ایس پی او سٹی گلشن رانا محمد ارشد زاہد نے میاں والی میں تقریباً 2 سال کا عرصہ گزارا۔ ڈی پی او میاں والی نے ان کو سونیر اور آزادی شیلڈ پیش کی۔ ترجمان میاں والی پولیس۔ کانا صاحب وفاقی وزیر اینٹی نارکوٹکس کنٹرول بریگیڈیئر پیر اعجاز احمد شاہ کی نکانہ آمد۔ وفاقی وزیر نارکوٹکس کنٹرول اعجاز احمد شاہ کے تحصیل کونسل ہال میں کرسمس ڈے کے حوالے سے منعقد تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ پوری مسیحی برادران کو کرسمس ڈے اور نئے سال کی مبارکباد کو پیش کرتے ہیں۔
ملک پاکستان میں اقلیتوں کو بھی اپنے مذاہب رسومات ادا کرنے کی مکمل آزادی ہے۔ ننکانہ صاحب وفاقی وزیر اینٹی نارکوٹکس کنٹرول بریگیڈیئر ریٹائرڈ پیر اعجاز احمد شاہ نے پوری مسیحی برادری کو کرسمس ڈے اور نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ضلع بھر میں امن اور بھائی چارے کی فضا قائم ہے۔ ملک پاکستان میں اقلیتوں کو اپنے مذہبی رسومات ادا کرنے کی مکمل آزادی ہے۔ اقلیتوں کے مذہبی تہوار پر بہترین سہولیات اور فول پروف سیکیورٹی کی فراہمی حکومت پاکستان کی اولین ذمہ داری ہے۔ کرسمس ڈے اور نئے سال کی تقریبات منانے کے لیے ہر ممکن وسائل کو بروئے کار میں لایا جائے گا۔ ان خیالات کا اظہار وفاقی وزیر اینٹی نارکوٹکس کنٹرول بریگیڈیئر ریٹائرڈ پیر اعجاز احمد شاہ نے تحصیل کونسل ہال مسیحی برادری کے ساتھ کرسمس ڈے کے حوالے منعقد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ اس موقع پر اقلیتی ممبر وفاقی اسمبلی برائے مسیحی برادران شمیم فاروق، اقلیتی ممبر صوبائی اسمبلی مہند پال سنگھ، سابقہ ممبر صوبائی اسمبلی رائے اسلم کرل، ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب راجہ منصور احمد، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اسماعیل رحمان کھاکڑ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد عثمان خالد، چیف آفیسر تحصیل کونسل عزیز انور، اسسٹنٹ کمشنر ننکانہ سہولت حیات وٹو، ضلع انتظامیہ کے افسران سمیت مسیحی برادران کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ وفاقی وزیر اینٹی نارکوٹکس کنٹرول بریگیڈیئر ریٹائرڈ پیر اعجاز احمد شاہ نے کرسمس ڈے اور نئے سال کے حوالے سے منعقد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی واضح ہدایت کے مطابق ملک بھر کی طرح ضلع ننکانہ صاحب میں بھی مسیحی برادری کو ریلیف دینے کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں اور ضلع بھر میں امن و امان بھی بھائی چارے کی فضا قائم ہے۔ فرقہ واریت پھیلانے والے ملک و قوم کے دشمن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم میں کورونا کی موجود لہر کی وجہ سے ہی پوری قوم کو احتیاط کرنے اور SOPs پر عمل کرنا عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ کرسمس ڈے کے حوالے سے منعقد تقریب کے اختتام پر وفاقی وزیر اینٹی نارکوٹکس کنٹرول بریگیڈیئر ریٹائرڈ پیر اعجاز احمد شاہ نے مسیحی برادری کے ساتھ کرسمس ڈے کے حوالے سے کرسمس کیک کاٹا اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی۔ اس کے علاوہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ پیر اعجاز احمد شاہ نے مسیحی برادری کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ احمد شاہ نے مانگوٹا نوالا چوک کی تزئین و آرائش کے لیے نصب کیے ہیں۔ مہر پاکستان کا بھی افتتاح کیا گیا۔ اس موقع پر عظیم وفاقی وزیر نارکوٹکس کنٹرول بریگیڈیئر ریٹائرڈ پیر اعجاز احمد شاہ نے مانگوٹا نوالا چوک کی تزئین و آرائش کے نصائب کیے۔ اس موقع پر وفاقی وزیر نارکوٹکس کنٹرول بریگیڈیئر ریٹائرڈ پیر اعجاز احمد شاہ نے کہا کہ ملک پاکستان وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ ضلع ننکانہ کی ترقی ہمارا مشن ہے۔ رپورٹر شرفت گنج چڈر، ڈسٹرکٹ رپورٹر آواز نیوز ننکانہ صاحب۔ فیصل آباد تحصیل تاندلیہ والا میں بھی سردی کی لہر میں شدت آتے ہی خوش میوجات کی بازاروں میں بھرمار۔ اخروٹ، بادام اور مونگ پھلی کی بھاؤ میں شدت کی تیزی، مہنگائی کی وجہ سے عام لوگوں کا رجحان بہت کم رہا۔ باقی میوجات کے ساتھ کھجور بھی 40 سے 50% مہنگی۔ تفصیلات جانتے ہیں تحصیلی رپورٹر چودھری اظہر شاہین سے۔ جی اظہر شاہین، تفصیلات بتائے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد کی تحصیل تاندلیہ والا میں بھی ہلکی بارش کے بعد سردی کی لہر میں شدت آئی۔ سردی بڑھتے ہی گلیوں بازاروں میں خشک میوجات کے اسٹال میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اخروٹ، بادام اور کھجور کے ریٹ میں پہلے کی نسبت زیادہ تیزی آئی۔ مہنگائی کی وجہ سے عام لوگوں کا خریداری میں رجحان بہت کم رہا، جبکہ مونگ پھلی بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور۔ اسٹالر اور عام شہری ریٹ تیز ہونے کی وجہ سے گتھم گتھا۔ جی سانگلہ ہل 3 مریضوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ کرونا وائرس کی تصدیق ہونے کے بعد مریضوں کو اپنے گھر میں قرنطینہ کرنے دیا گیا۔ سانگلہ ہل محکمہ ہیلتھ کی ٹیم نے مریضوں کے گھر والوں، رشتہ داروں اور دوستوں میں 85 لوگوں کے خون کے نمونے کورونا ٹیسٹ کے لیے لیبارٹریز میں بھیج دیے ہیں، جن کی رپورٹ محکمہ ہیلتھ سانگلہ ہل کو 3 دن میں موصول ہو جائے گی۔ جن مریضوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے ان میں سلطان عباس، عمر 22 سال، گھلے باورجوڑ روڈ، گلی نمبر 1 سانگلہ ہل، خدیجہ زین، عمر 27 سال، محلہ احمد آباد، گلی نمبر 15 سانگلہ ہل، انسا مشتاق، عمر 34 سال، کرامت آباد سانگلہ ہل۔ رپورٹ شرافت گنج چڈر، ڈسٹرکٹ رپورٹر آواز نیوز ننکانہ صاحب۔ شہر گردگانوا میں شدید دھند کا راج۔ شدید دھند کے باعث حد نکاح انتہائی کم ہو کر رہ گئی۔ دھند کے باعث
ٹریفک کی روانی میں شدید مشکلات، شہری آگے اور پیچھے دھند والی لائٹس استعمال کریں، ترجمان کا کہنا۔ شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں، تیز رفتاری سے پرہیز کریں اور اگلی گاڑی کے مناسب فاصلے میں رکھیں، ترجمان پولیس کا کہنا۔ ملک محمد نواز کھوکر، تحصیل رپورٹ، آواز نیوز، سلانوالی۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ آپ کو تازہ ترین خبریں موصول ہوتی رہیں، اور فیس بک پہ بھی جو ہے آپ لائک کر سکتے ہیں اور فالو بھی کیجیے، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیوز کو شیئر کیجیے تاکہ آپ کو بھی نیوز ملے اور آگے کے لوگوں کو بھی نیوز آپ شیئر کر سکیں۔ اللہ حافظ۔